کی قسم آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کے غلام کے زبان پر یہ جملہ نہیں جچتا. ہماری ریڈ لائن کوئی لیڈر نہیں, کوئی حکمران نہیں, کوئی کرکٹر نہیں, کوئی ایکٹر نہیں, کوئی بیوروکریٹس نہیں, کوئی ٹیکنوکریٹس نہیں, کوئی بزنس ٹائکون نہیں, کوئی پریزیڈنٹ نہیں, کوئی آرمی چیف نہیں. ہماری ریڈ لائن محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. ہماری ریڈ لائن قرآن کریم ہے. جو قرآن کو جلائے گا ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ہم یہ دعوت خطاب دینے لگا ہوں. میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے انتہائی مشفق اور جمعیت علماء اسلام کے بھی انتہائی مشفق, عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. عظمت قرآن, عظمت قرآن. آخری نبی کی آخری کتاب, آخری نبی کی آخری کتاب. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. خطاب کر رہے ہیں حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العظیم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, صاحب قرآن کے خلاف ان کی سازشیں روز اول سے جاری ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی. کبھی بل افتراہ کہ یہ من گھڑت کتاب ہے, کبھی بل ہوا شاعر یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے, کبھی کاہن یہ کہانت کی کتاب ہے, کبھی اساطیر الاولین یہ نعوذ باللہ من گھڑت کہانیوں کی کتاب ہے. اس طرح کے جملے وہ کہتے رہے اور قرآن کی تلاوت کے وقت لا تسمعوا لہذا القرآن کہ قرآن کو سننا مت, والغوا فیہ بلکہ شور شرابہ کرنا. ان کو پتہ تھا کہ جب قرآن کی آواز کان کے راستے سے دل کی دنیا کو روشن کر دے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام بن جاتے ہیں. آج باطل کو تکلیف یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے. یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے ریسرچ کی لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں. قرآن کو پڑھ کر, قرآن کو سن کر, قرآن کو سمجھ کر, قرآن کی سٹڈی اور ریسرچ کر کے, اسی لیے قرآن کریم سے ان کو نفرت اور عداوت ہو گئی ہے. دلائل کی دنیا میں یہ جنگ ہار چکے ہیں, اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد. اب یہ گستاخیوں پر اتر آئے ہیں. عزیزان گرامی, جیسے میری اور آپ کی مادری زبان ہوتی ہے, کسی کی پشتو, کسی کی پنجابی, کسی کی بلوچی, کسی کی سندھی, کسی کی سرائکی, اسی طرح اس پوری کائنات کی مادری زبان محبت ہے. اور اس محبت کا درس قرآن نے دیا, صاحب قرآن نے دیا. قرآن کی توہین کر کے, صاحب قرآن کی گستاخی کر کے مغرب بتا رہا ہے ہم محبت کی زبان نہیں سمجھتے. یہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. اب ان کی صرف مذمت نہیں مرمت ہونی چاہیے. یاد رہے ایک عوام کی ذمہ داری ہے,
ایک حکمران کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے جو کام عوام کا ہے حکمران بھی وہ کر کے سمجھتا ہے میں بری ذمہ ہو گیا، میں ماورا ہو گیا۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، وہ سوشل بائیکاٹ کرے، اور وہ ہر فورم پر، میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، ویب سائٹ پر، مختلف اکاؤنٹس پر ان کے خلاف آواز اٹھائے، صدائے احتجاج بلند کرے۔ لیکن حکمرانوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے حکمران فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر بیانات نہ دے۔ حکمران کی ذمہ داری ہے OIC 58 اسلامی ممالک پر مشتمل جو مسلمانوں کا ادارہ ہے وہ امریکہ کی لونڈی بن چکا ہے، وہ انجمن غلامان اقوام متحدہ بن چکا ہے۔ ان کو چاہیے تمہاری لاکھوں کی تعداد میں فوجیں، تم یہ مطالبہ کرو کہ جو یہ گستاخ ہے اس گستاخ کو مسلم ممالک کے حوالے کیا جائے، اور شریعت کے مطابق، پاکستانی آئین کے مطابق 295C اور B کے مطابق ان کو پھانسیاں دی جائے، سولی پر چڑھایا جائے۔ جیسے کوئی پاکستان میں امریکہ کے رولز کو توڑتا ہے، ان کے ریگولیشن کو توڑتا ہے، اگنورنس آف لا کرتا ہے، امریکہ مطالبہ کرتا ہے، انٹرپول کے ذریعے سے اس کو پکڑا جاتا ہے، امریکہ میں سزا دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 20 سال سے زائد قید میں ہو گئے، 86 سال کی سزا دی گئی۔ اسی طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے گستاخوں کو پکڑ کر مسلم ممالک کے حوالے کیا جائے، شریعت کے مطابق انہیں سولی پر لٹکایا جائے، صرف مذمت سے نہیں ان کی مرمت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ حکمرانوں غیرت کے ناخن لو، ہمارے ممالک میں ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ بند کر دو، ان کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ ریکارڈ کروا کر ملک بدر کر دو، اور ہمارے سفارت خانے جو ان کے ملکوں میں ہیں اس کو بند کر دیا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ختم کیا جائے، نہ امپورٹ ہو نہ ایکسپورٹ ہو، اس لیے کہ یہ جو یورپ کے غلام ہوتے ہیں ان کی کمر ٹوٹتی ہے معاش سے۔ جب معاشی طور پر انہیں کمزور کیا جائے گا ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہر طرح کا احتجاج بلند کیا جائے اور عالمی دنیا کو مجبور کیا جائے قانون بنانے پر، جیسے یہودیوں کے ہولوکاسٹ پر قانون موجود ہے، جو خلاف ورزی کرتا ہے عالمی عدالت اسے سزا دیتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو، قرآن کی توہین ہو، اس پر عالمی قانون بننا چاہیے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی پارٹیوں کے کارکن موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے۔ خدا کی قسم آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر کے غلام کے زبان پر یہ جملہ نہیں جچتا۔ ہماری ریڈ لائن کوئی لیڈر نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی کرکٹر نہیں، کوئی ایکٹر نہیں، کوئی بیوروکریٹس نہیں، کوئی ٹیکنوکریٹس نہیں، کوئی بزنس ٹائکون نہیں، کوئی پریزیڈنٹ نہیں، کوئی آرمی چیف نہیں۔ ہماری ریڈ لائن محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہماری ریڈ لائن قرآن کریم ہے، جو قرآن کو جلائے گا ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، خدا کی قسم ابھی بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ ہر دفعہ گستاخی ہوتی ہے، ہم دو چار جملے کہہ کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ربا آج ہمیں شرم آ رہی ہے، کاش ہمارے ہاتھ ان گستاخوں کی گردنوں تک پہنچے۔ ہم قانونی طور پر یہ ثابت کریں گے ان کی گردن اڑانا انصاف ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا انصاف ہے۔ ربا تو ہمیں وہ مہلت، وہ توفیق بھی دے کہ ہمارے ہاتھ ہو، ان کی گردنیں ہو۔ دنیا بتائے جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر
ان کے شکستہ تیر تگن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اے اللہ ہمیں جرت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما، اور ان کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔